آنسوؤں کی وردیاں پہنے ہوئے، مفلسی ہے آنسوؤں کی وردیاں پہنے ہوئے، مسجد نبوی کے ممبر سے ہوا حاصل لباس، تم پر کہہ دو سبحان اللہ، مسجد نبوی کے ممبر سے ہوا حاصل لباس، نعت پاک مصطفیٰ ہے نیکیاں پہنے ہوئے، نعت پاک مصطفیٰ ہے نیکیاں پہنے ہوئے، اور آ گئے پھر ذوالفقار حیدری لے کر حسین، آ گئے پھر ذوالفقار حیدری لے کر حسین، گھس گئے گھر میں یزیدی چوڑیاں پہنے ہوئے، گھس گئے گھر میں یزیدی چوڑیاں پہنے ہوئے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے، بھور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، بھور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، عجب مزاج کے قیدی کے قید خانوں سے، عجب مزاج کے قیدی کے قید خانوں سے یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے۔ یہ بہت اونچے شعر ہمیں لگ رہا ہے میں نے پڑھ دیا ہے، تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ ہلکے پھلکے شعر سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی بھاری شعر بھی سمجھا کریے، اور شعر کہیں کا بھی ہو، یا کتاب کا ہو یا جنگل کا ہو، بھاری ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ دوسرے پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے۔ سب کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کا نہ خدا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ شہید مر گیا، اس کے اعضاء کٹ گئے، پیر کٹ گیا، آنکھ کٹ گیا، سر کٹ گیا، بڑی تکلیف ہے صاحب، بہت تکلیف ہے، جگہ جگہ زخم ہے، کربلا کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، سرکار امام علی مقام کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، اللہ اکبر، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، تصور میں آتا ہے نا کتنی تکلیف ہے، حقیقت میں دیکھنے میں تکلیف ہے، سننے میں تکلیف ہے، لیکن نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک انسان کو چیوٹی کاٹنے سے ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے صرف جتنا ایک انسان کو چیوٹی کاٹ لے تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے، مشکل سے 2 4 منٹ 5 منٹ، اس کے بعد ٹھیک۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شہید کے جب خون کا قطرہ گرتا ہے، اس خون کے قطرے گرنے سے پہلے اس کو دیدار الہی نصیب ہوا کرتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور جب خدا کا دیدار ہو رہا تو تکلیف کا احساس ہوگا نہیں ہوگا۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں بہت آسانی سے سمجھا دوں آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی، جب ایک جو ہے بادشاہ کی بیگم کسی غلام پر عاشق ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ جو کنیزیں تھی، جو آپ کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے حضرت زلیخا پر الزام لگایا کہ بتاؤ تم ملکہ ہو اور ایک غلام پر تم عاشق ہو گئی ہو۔ یوسف تو ایک غلام ہے، یہ الگ بات ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن بازار مصر میں آپ کا سودا ہوا تھا، اور سودا کس شان کا ہوا ہے؟ جب ہم کوئی نیک کام میں بیٹھتے ہیں نا تو ہماری شرکت بھی بہت ہوا کرتی ہے، بہت ہوتی ہے، اگر ہماری نیت صاف ہے تو۔ اسے یوں سمجھو کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مالدار، پیسے والے، صاحب ثروت اپنے مال کو لے کر یوسف کو خریدنے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ڈنڈا لیے ٹیک لگاتی ہوئی اس ڈنڈے کا، اس عصا کا کہیں جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا مائی جانے کا ارادہ کہاں ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج یوسف کی بوری لگ رہی ہے، بازار مصر میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے، وہاں بڑے بڑے خریدار جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا عجیب عورت ہیں آپ، عجیب، آپ کو نہیں معلوم کہ یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار پہنچیں گے، بڑے بڑے پیسے والے، سونے میں تولا جائے گا، اور تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہے نا، یہ دیکھو یہ جو ہے
کچھ چندیاں ہیں, کچھ کپڑے ہیں, یہ اون کی پونیاں ہیں, اون کا جو بناتے ہیں چکرے سے, یہ پونیاں ہیں. کہا دماغ ٹھیک نہیں ہے, جہاں پیسے لگیں گے, جہاں سونے چاندی لگیں گے, وہاں تم یہ پونیاں لگاؤ گی, یہ پونیاں لے کر جاؤ گی. کیا اس سے یوسف کو خریدا جا سکتا ہے؟ وہ مائی ہنسی, وہ خاتون ہنسی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ اس چیز سے, اس پونی سے یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا. کہا پھر جانے کا ارادہ کیوں ہے؟ کہا سنو, جب میدان محشر قائم ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر کھولا جائے گا کہ میرے نبی کو, یوسف کو خریدنے والے کون کون تھے, کون کون خریدار تھے, تو خریدنے والا تو ایک ہوگا لیکن لائن لگانے والے تو کئی ہوں گے. اس ناموں میں میرا بھی نام درج ہو جائے گا. صرف اس لیے جا رہی ہوں کہ یوسف خریداروں میں میرا بھی نام شمار ہونا ہے. جذبہ اگر صحیح ہے تو آپ کا ایک پیسہ بھی دین کی راہ میں ضائع, شرکت بھی کافی ہوا کرتی ہے. تو وہی یوسف ہیں. جب زلیخا پر الزام لگایا گیا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو, تو زلیخا نے کچھ صفائی نہیں دی, بلکہ یہ کہا کہ اگر تم میرے یوسف کے حسن کو دیکھ لو گی تو یہ الزام بند کر دو گی, یہ لان تان بند کر دو گی. کہا اچھا ایسی بات ہے, تو ہمیں کرنا کیا ہے, کیسے دیکھا جائے گا یوسف کے حسن کو؟ کہا دیکھو, ایک نیبو لے لو اور ایک چھری لے لو. کیا لے لو؟ ایک نیبو لے لو اور ایک چھری لے لو, اور میں یوسف کو لے کر آؤں گی چلمن میں, حجاب میں, نقاب میں لاؤں گی. کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ کہنے لگی جب میرے یوسف چلمن کو ہٹائیں گے, پردے کو اٹھائیں گے, تو پہلا کام یہ ہوگا, جیسے یوسف کے حسن پر نظر پڑے گی تو میں اپنے پھل, اپنے نیبو کو کاٹنا ہوگا. سب سے پہلا کام یہی ہوگا. ٹھیک ہو جائے گا. ساری عورتیں لائن سے تیار ہیں, ایک ہاتھ میں نیبو ہے, ایک ہاتھ میں سکین ہے, چھری ہے, نائف, چاقو. اس کے بعد حضرت یوسف آئے ہیں, حجاب ڈلا ہوا ہے. جیسے حضرت یوسف نے چلمن ہٹائے, عورتوں نے اپنے پھل کے بجائے, اپنے نیبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا, اور یوسف کے اس میں محو ہو گئی, اسے خبر بھی نہیں ہوئی. بھائی جھوم کر کہو سبحان اللہ. ایک انگلی کٹ جائے ذرا سی تو ایک گھنٹے تک چیختے چلاتے رہتے ہیں, ہے نا. حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد ان کے حسن میں عورتیں ایسی محو ہو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی, لیکن یوسف کے حسن میں محو ہے, انہیں خبر نہیں ہے. شاعر فرماتے ہیں یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی, اس نے یوسف پہ کٹی مصر کی انگشتیں زنا. یوں کر کہو سبحان اللہ. یعنی حسن یوسف پہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں, اس نے یوسف پہ کٹی مصر کی انگشتیں زنا. یا رسول اللہ, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف کے حسن کو دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں, خبر نہ ہو. یہاں جب شہید ہوتا ہے, ہاتھ کٹتا ہے, پیر کٹتا ہے, سر الگ ہوتا ہے, لیکن اسے دیدار الہی نصیب ہوا کرتا ہے. دیدار الہی نصیب ہوتا ہے, اسے کہاں خبر ہوتی ہے کہ کون سا زخم لگ رہا ہے. اور شہید کا معنی کیا ہے؟ شہادت, گواہی دینے والا. شہید کا معنی ہوتا ہے بے حجاب دیکھنے والا. بے حجاب دیکھنے والا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دیدار سب اچھے لوگ کریں گے, جو نیکوکار ہوں گے کریں گے نہ کریں گے, لیکن شہید میں اور عام انسان میں فرق کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. سب کو یہ دیدار الہی ہوگا. جو جنتی ہوگا اس کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا, لیکن حجاب میں. یعنی خدا کا دیدار تو ہوگا, پردے کے آڑ ہوگی, لیکن شہید کے لیے یہ آڑ نہ ہوگی, بلکہ خدا کا دیدار شہید بے حجاب دیکھے گا. خدا کا دیدار شہید بے حجاب, بے پردہ دیکھے گا. یہ فوقیت ہے. اور نبی کا مرتبہ, شہید کا مرتبہ برابر, سوائے نبوت کے مرتبے کے, ایک ہی درجے پر. لیکن نبوت کا جو مرتبہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا ہے. یہ شہید کا یہ بھی دوسرا اعزاز ہے. شہید ہوتا کیا ہے؟ شہید کہتے ہیں اسے ہیں کہ ایک لمحے میں, بات سمجھیے گا, ایک لمحے میں زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے, اسے شہید کہا جاتا ہے. 3 مجاہد ہے, 3 مجاہد زندگی بھر جنگ لڑ رہے ہیں. ملک شام کے 3 بھائی ہیں, جنگ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, روزے رکھتے ہیں. ایک مرتبہ رومیوں کی فوج نے انہیں گھیر لیا, پکڑ لیا. عیسائیوں کی فوج نے, روم کے عیسائیوں نے انہیں گھیر لیا. کہا کون ہوگا؟ مسلمان ہے. کہا عیسائی ہو جاؤ. کہا نہیں ہوں گے. نہیں ہو گئے, پکڑ کر لے گئے اپنے بادشاہ کے ساتھ. مختصر بتا رہا ہوں, وقت بھی تنگ ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے, بتانا بھی ضروری ہے. بادشاہ کے پاس لے گئے, یہ تینوں ہیں مسلمان ہیں, ہم نے کہا کلمہ چھوڑ دو, مسلمان بند کر دو, عیسائی ہو جاؤ.
اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دو، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا سنو، اگر تم مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے، عیسائیت اپنا لو گے، انعام و اکرام بھی دیا جائے گا، منصب بھی دیا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل لوگ لالچ دیتے ہیں، فوراً آدمی اس پارٹی میں آ جاؤ کہ ترنت آ جاتے ہیں، صاحب دل بدلو ٹرن کوٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں جو۔ ہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر سنو، کھولتے ہوا تیل کو رکھو، زیتون کا تیل کھولایا گیا، کہا سنو اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا تو اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، تمہیں جہاں چلی جائے گی۔ لیکن وہ تینوں انسان اٹل تھے اپنے فیصلے پر، تینوں بھائی اٹل تھے۔ جب نہیں مانے تو پہلے والے کو تیل میں ڈال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیل میں ڈالا، تیل نے اپنا کام کر دیا، 1 سیکنڈ لگا اور کام ختم ہو گیا۔ ڈرانے کے لیے کہ ابھی 2 باقی شاید دیکھ کر انجام پگھل جائیں گے، نہیں پگھلے۔ دوسرے کا بھی موقع ہے، دیکھ لو انجام سامنے ہے۔ کہا کچھ بھی ہو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مر تو جائیں گے لیکن اسلام کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسا عقیدہ ہمارے اندر اب نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں رہ گیا کہ ہم نے تاریخیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، ہم نے تاریخوں کا مطالعہ چھوڑ دیا، ہم نے جاباز لوگوں کا، اپنے مسلمان جو ایکٹر ہیں صحیح معنوں میں، ان کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، جو ڈھولک چھاپ ہیں ان کے بارے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کا انجام یہ ہے، دوسرے کو سمجھایا، دوسرا بھی نہیں مانا، آخر انجام وہی ہوا، کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے کی عمر کم تھی، ابھی جوانی شروع ہوئی تھی۔ وزیر کو رحم آ گیا، بادشاہ سلامت 40 دن کی مہلت دے دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے طریقے سے اس کو عیسائیت پر لے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وزیر کی بات تھی، بادشاہ کو ماننی پڑی۔ وزیر آیا اپنی بیٹی کے پاس، بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ کہا بیٹی تمہارا حسن پورے شہر میں مشہور ہے، تمہاری ایک جھلک پانے کو لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تمہیں اس مسلمان کو عیسائیت پر لانا ہے۔ لڑکی بڑی خوش، کہا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے ہزاروں کو جو اپنا دھرم چھوڑوایا، سینکڑوں کو، یہ کیا ہے؟ رات کا وقت ہے، باپ نے بیٹی کو سجایا، سوارا، تیار کروایا، اس کے بعد اس کے کمرے میں، نوجوان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، جب پہنچی تو دیکھا کیا، ایک کونے میں ایک مصلی بچھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ انتظار کرتی رہی، وہ نماز چلتی رہی، ایک کے بعد دوسری نیتیں ہوتی رہی، لیکن نماز نہ ختم ہوئی۔ رات بھر ہو گئی، مایوسی کے ساتھ لوٹی۔ باپ نے کہا کچھ کام بنا؟ کہا کچھ نہیں، آج شاید اس کی کوئی خاص رات تھی اس لیے کام نہ بنا، کل میں کر لوں گی۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، چوتھا دن آیا، ہر دن مایوس ہو کر لوٹتی ہے، یہاں تک کہ 40 دن مانگے تھے، 39 دن ہو گئے، لیکن وہ عبادت میں ہی لگا رہا۔ اب جو خوبصورت ہو، جسے ناز ہو کہ ہمیں ہر آدمی پلٹ کر دیکھتا ہے، اس کو کوئی دھوکے سے بھی نہ دیکھے تو یہ ذلت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اب نہ رہا گیا، آئے کہا یہ بتاؤ، آخر میرا حسن کا چرچا تو پورے شہر میں ہے، لیکن تم کس کے حسن کے غلام ہو جو تم دیکھتے نہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس مرد مجاہد نے کہا میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں۔ جھوم کر کہو یار، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے، میں اپنے نبی کے زلفوں کا اسیر بن گیا ہوں۔ یہ نشہ ایسا ہے، اب دنیا کا نشہ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ کہا اچھا ایسا ہے، اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو تو غلامی میں ایسے محو ہو گئے ہو کہ میری طرف نہیں دیکھتے، تو سنو دیر نہ کرو، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لو۔ یہ مرد مجاہد ہوتے، کوئی تقریر نہیں، اپنے کردار سے، رسول کے پیغام سے، وہ جو دوسروں کو گمراہ کرتا تھا اس کو داخل اسلام لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی نے اتنا ہی نہیں کیا، 2 گھوڑے لے کر آئی، ایک میں خود بیٹھی، اس کو بیٹھا لگا آپ یہاں سے نکل لو ورنہ انجام ہمارا دوبارہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ بہت آگے نکل گئے، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، لڑکی کو خطرہ ہوا، شاید پیچھا ہو رہا ہے، تعاقب ہو رہا ہے، سینکوں کو پتہ چل گیا، لیکن جب رکے دیکھا دھول چھٹی تو وہی 2 بھائی جو کھولتے تیل میں ڈالے گئے تھے چلے آ رہے ہیں۔ کہا آپ یہاں، آپ کا تو انجام کھولتے تیل میں ہوا تھا۔ کہا وہ ایک لمحہ تھا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور ان دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ان دونوں لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا۔ یہ ہے شہادت، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھے، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے قدم کو بھی خلاف شرع نہ جانے دے، اور اپنے کانوں سے بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرے جس کے سن کر آپ کے دماغ میں الٹی سیدھی فہم آئیں گے، اور نہ ہی اپنی زبان سے ایسا کہے جس کے دل میں کوئی تکلیف ہو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے ہر انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔